اب ماہ رجب المرجب ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اہتمام کریں کہ اب ہی سے، رجب ہی سے کوشش کریں کہ اپنے معاملات میں تھوڑا وقت زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے لیے نکالیں، خیر کے لیے نکالیں، اچھائی کے لیے نکالیں۔ عام دنوں میں ہم جو بھی عبادت کرتے تھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں اور تھوڑا بڑھا دیں، اور 101 کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں بھی، رمضان کے لیے بھی دعا کریں اور رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے جو فرمایا بالکل 100% صحیح فرمایا۔ کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان کیسا گزارتے ہیں، پہلے سے تیاری نہیں ہوتی، اس کے حقائق سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان میں اگر چاند جو ہے جمعرات کو ہفتے کو نظر آ جاتا ہے تو ایک ہفتہ تو ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے، کیونکہ ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے۔ وہ امت جو دنیا کو علم سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ امت جن کے نبی پر سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، آج وہ امت کی حالت یہ ہے کہ علم سے اتنی دور ہے، علم سے اتنی دور ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب رجب آتا ہے تو ہمیں نارمل انداز میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ رجب ہے، پھر رجب کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کتنے سال آپ 25 سال بھی سمجھا رہے ہیں تو 25 سال بھی آپ کو وہی بولنا پڑے گا، کیونکہ ہماری عادت کیا ہے، دین کے بارے میں، دنیا کا تو کوئی چیز ہمیں بھولی نہیں جاتی، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ آج سننے کے بعد پھر اگلی بار اس مناسبت کی کوئی چیز آئی تو جب تک ساری باتیں ہم بھول دیتے ہیں، کیونکہ علم محفوظ ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ علم محفوظ ہوتا ہے تعلیم اور تعلم سے، پڑھنے اور پڑھانے سے، اور دوسرا جو ہے اس پر عمل کرنے سے۔ اب ہمارے پاس مزاج ہی نہیں ہے، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ سکھانے کا ڈھنگ ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کا ڈھنگ ہے۔ نتیجے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہفتے کو چاند نظر آ گیا سمجھو رمضان کا، 8 دن تو ایسے ہی گزرتے ہیں۔ رمضان کی حقیقت سمجھنے کے لیے جمعہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جمعہ میں اگر خطیب صاحب رمضان کی اہمیت بیان کرے تو 2 دن اس کا اثر رہتا ہے، 2 روزے کیا ہے بڑے عقیدت سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ جمعہ کے خطاب کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور 15 دن تک ایسے ویسے کر کے ہمارا رمضان گزرتا ہے۔ 15 دن کے بعد تو رمضان ہی نہیں رہتا ہمارے واسطے، 15 دن کے بعد تو رمضان ہی نہیں رہتا۔ اس طرح یہ مقدس گھڑیاں جو ہمیں قبر میں کام آنے والی ہیں، محشر میں کام آنے والی ہیں، آخرت میں کام آنے والی ہے، ہم گنوا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، رجب ہی سے اس کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رمضان سارا کا سارا ایک ایک گھڑی بھی اس کی کیا ہے ضائع نہ ہو۔